ایک جنگ کے موقع پر کچھ قیدی اب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں. قیدی لائے جاتے ہیں، اس میں مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں. ایک عورت تھی، ایک باندی تھی، وہ بھی ہے. اس کے سینے سے دودھ بہہ رہا تھا. اس کا بچہ کہیں کھو گیا تھا. جنگ کے دوران اس کا بچہ کھو گیا تھا. یہ عورت بچے کی محبت میں اس کے چھاتی سے دودھ ٹپک رہا ہے. بچے کی محبت میں دیوانہ وار دوڑ رہی ہے. اور جو بھی بچہ مل جاتا ہے اس بچے کو اٹھاتی ہے، اپنے گود سے لیتی ہے، دودھ پلاتی ہے. اب وسلم یہ منظر دیکھ کر فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ کرام، بتاؤ تو صحیح، کیا یہ عورت اپنے بچے کو اگر اس کے بس میں ہو تو اس کو آگ میں ڈال دے گی؟ کیا یہ عورت اگر اس کے بس میں ہو، کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ کے حوالے کر دے گی، آگ کے ڈال میں ڈال دے گی؟ صاحب حضور کا ممکن نہیں ہے، کبھی نہیں. جب یہ عورت کا یہ حال ہے تو دوسرے کے بچوں کو پکڑتی ہے، اپنے گود میں لیتی ہے، دودھ پلاتی ہے، پھر وہ اپنے بچے کو کیوں کہ آگ میں ڈالے گی؟ سنو، اللہ تعالی جتنا اس عورت کو اپنے بچے سے محبت ہے، اس سے سینکڑوں گنا زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، اپنے بندوں پر پیار کرتا ہے، اپنے بندوں کو صبر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کیسے جہنم میں ڈال دے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کا کچھ قانون ہے، کچھ نیم ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو معاف نہیں کرتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عذاب دینا نہیں چاہتا ہے. جیسے ایک استاد بچے کو مارنا نہیں چاہتا ہے، لیکن بچے جب کچھ ایسی غلطی کرتے ہیں تو سرزنش کے طور پر استاد مارتا بھی ہے، پیٹتا بھی ہے، اس کو سزا دیتا ہے، اور تاکہ بچے سے یہ برائی ختم ہو جائے. استاد بھی کچھ غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے، کچھ کو جو ہے سزا دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو بہت بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کا بھی قانون ہے. اللہ تعالیٰ بھی کچھ غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے، لیکن کچھ غلطیاں ایسی ہیں جس کو اللہ معاف نہیں کرتا ہے. وہ کون سی غلطی اس کو نہیں کرتا؟ جیسے وہ شرک ہے، شرک کو اللہ معاف نہیں کرتا ہے. بدعات ہے، اللہ اس کو معاف نہیں کرتا ہے. ماں باپ کا عصیان ہے، نافرمانی کرنا ہے، ان کے ساتھ برا سلوک کرنا ہے، اللہ اس کو معاف نہیں کرتا ہے. کچھ گناہ اس کو اللہ معاف نہیں کرتا ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ بڑا ہی رحم کرنے والا ہے. محترم سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ معافی کو پسند کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ بندے اللہ کو توبہ کیا کریں. چنانچہ اللہ فرماتا ہے، واستغفر اللہ ان اللہ کان غفورا رحیما. اے نبی کی سماعت، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ امام الانبیاء ہیں، آپ امام اعظم ہیں، بس آپ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کیا کیجئے، اللہ تعالیٰ استغفار کیا کیجئے، استغفار کیا کیجئے، اللہ کیجئے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ذات ہے جو غلطیاں نہیں کرتی ہیں، گناہوں سے پاک ہے، معصوم خطا ہے. کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی استغفار کیا کیجئے، آپ بھی اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کیا کیجئے. یہ وجہ ہم دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی حدیث بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دن میں ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 100 بار توبہ کیا کرتے تھے. اللہ آپ فرماتے ہیں، یا ایھا الناس توبوا الی اللہ، توبوا الی ربکم فوالذی بیدہ انی لاتوب الی اللہ عز وجل فی الیوم 100 مرۃ. اب فرماتے ہیں کہ اے لوگو اللہ کا توبہ کیا کرو. تو اللہ کا توبہ کیا کرو. دیکھو تو صحیح، میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اس کے باوجود میرا حال یہ ہے کہ میں دن میں 100 بار استغفار کیا کرتا ہوں، توبہ کیا کرتا ہوں. سوچنے کی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو 100 بار توبہ کریں، استغفار کریں، حالانکہ آپ معصوم میں خطا ہے، غلطیوں سے پاک ہیں، غلطیاں نہیں کرتے. آپ 100 بار توبہ کریں، اور آپ کی امت جو غلطیوں سے مزین ہیں، غلطیاں ان کی صحیح میں داخل ہیں، غلطیاں کرتی ہیں، بھول چک ان سے ہوتی ہیں، ان سے لغزشیں ہوتی ہیں، یہ امت توبہ نہ کرے، استغفار نہ کرے، اللہ کے حضور عاجزی انکساری کے ساتھ اپنے گناہوں کرنے کے بعد نہ روئے، نہ آنسو بہائے، یہ افسوس کی بات ہے. انبیاء تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو 100 بار توبہ کر رہے ہیں،
آپ کہہ رہے ہیں کہ اے لوگوں تم توبہ کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو راتوں میں نماز پڑھتے تھے، اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے، اتنا لمبا قیام ہوتا تھا، اتنی لمبا سجدہ ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں سو جاتے تھے، پاؤں میں ورم آ جاتا تھا۔ صحابی پوچھتے ہیں، کہتے ہیں، آسا فرماتی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی لمبی نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اب میں دیکھتی ہوں کہ آپ کے پاؤں میں ورم آ گیا ہے، آپ کا پاؤں سو گیا ہے۔ آپ تو امام الانبیاء ہیں، امام اعظم ہیں، آپ خیر البشر ہیں، اتنا اونچا مقام آپ کا ہے، پھر آپ اتنی لمبی نمازیں کیوں پڑھتے؟ آپ اتنے لمبے سجدے کیوں کرتے ہیں؟ اتنے لمبے قیام کیوں کرتے ہیں؟ آپ کے پاؤں میں ورم آ گیا ہے، میں دیکھ رہی ہوں، آپ اتنا کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ اب فرماتے ہیں آپ اعلیٰ اکون عبدا شکورا، اے عائشہ کیا میں اللہ کا شکر بندہ نہ بنوں جس اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ اتنا رحم کیا، اتنا احسان کیا، مجھے امام الانبیاء بنایا، اتنا احسان کیا کہ مجھے جو ہے اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بنایا، مجھے تمام گناہوں کو معاف کر دیا، کیا میں اللہ کا شکر بندہ نہ کروں، نہ بنوں؟ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے عظیم ہستی کے مالک ہیں، لیکن اتنا تمام گناہ معاف کرے، اس کے باوجود ان کا حال یہ ہے کہ اتنا توبہ کرتے ہیں کہ 100 بار توبہ کرتے ہیں، راتوں رات نماز پڑھتے ہیں، لیکن اے امت کا کیا حال ہے؟ اے امت جو ہے اللہ تعالیٰ کے بعد سے کوسوں دور ہیں، امت کے اندر اللہ کا خوف نہیں، ڈر نہیں، نماز سے مطلب نہیں، نماز سے غرض نہیں، جس کو بدعات اور کفریات میں پڑے ہوئے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے